ناظرین کرام، چینل دل کہانی میں خوش آمدید۔ دل کہانی ایک ایسا چینل ہے جہاں ہر کہانی حقیقت سے جنم لیتی ہے اور جذبات کے لمس سے ڈرامائی افسانہ بن جاتی ہے۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے دکھ۔ یہ دراصل میری اپنی زندگی کی ایک تلخ یاد ہے۔ 21ویں صدی کا پہلا سال شروع ہوئے 3 ماہ ہونے کو تھے۔ یہ خوشگوار بھیگا ہوا دن تھا۔ ہلکی ہلکی بارش اور راحت بخش ہوا نے پورا ماحول دل فریب بنا دیا تھا۔ اسکول میں امتحانات کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد نتیجہ کی تیاری کے لیے پرچہ جات چیک کیے جا رہے تھے۔ میں بھی اپنی بیٹھک میں چارپائی پر بیٹھا اپنے سامنے میز پر پڑے پرچہ جات چیک کرتے سہانے موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کام کے دوران تھکاوٹ یا بوریت محسوس کرتا تو کچھ وقت تکیہ سے ٹیک لگا کر کھڑکی سے باہر بارش کو دیکھتا رہتا۔ کام میں محویت اور موسم کی دل فریبی کی وجہ سے وقت گزرنے کا ذرا احساس نہ ہوگا۔ ظہر کے لگ بھگ گھر کے شرقی چھوٹے گیٹ پر زور سے دستک ہوئی تو میں چونک کر اٹھا۔ یہ گیٹ صرف ہم گھر کے لوگ باہر کھلی جگہ جانے کے لیے استعمال کرتے، اس وجہ سے میں یہ سوچ کر گیٹ کی طرف جلدی سے گیا کہ گھر کا کوئی فرد ہی بارش میں بھیگنے کی وجہ سے زور سے دستک دے رہا ہوگا۔ جیسے ہی میں نے گیٹ کھولا، مجھے اپنے سامنے کھڑے ایک سفید ریش بزرگ کو بوری کی جھول اوڑے کھڑے دیکھ کر سخت حیرت ہوئی۔ میں نے سلام کر کے بلا توقف انہیں غربی طرف بیٹھک میں آنے کا کہا اور خود بیٹھک کا دروازہ کھولنے کے لیے واپس لپکا۔ میرے دروازہ کھولنے تک بزرگ بھی پہنچ گئے۔ میں نے انہیں احترام سے کرسی پر بٹھایا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ بزرگ بولے کہ مجھے سخت بھوک لگی ہے اور کھانا کھانا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ یہاں پڑوس میں ایک گھر کھانا تیار نہیں تھا، اسی لیے چائے پی ہے۔ میں انہیں بٹھا کر کھانے کا بتانے گھر چلا گیا۔ واپس آیا تو بزرگ خاموشی سے باہر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائے اور بولے، آپ نے تعارف پوچھے بغیر مجھے اپنی بیٹھک میں بٹھا لیا۔ میں نے جواب دیا، آپ کی عمر اور حالت دیکھ کر کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اس پر انہوں نے اپنے ڈب سے اپنا شناختی کارڈ نکالا، مجھے دکھاتے ہوئے یہ تاکید کی کہ کسی کو بھی اس طرح گھر میں مت داخل ہونے دیا کریں۔ میں نے شناختی کارڈ دیکھا۔ بزرگ کی عمر 70 سال سے زائد تھی۔ جزیات یاد رکھنے کے معاملہ میں میری یادداشت نہایت کمزور ہے۔ میں آج تک اس کی وجہ جاننے سے قاصر ہوں کہ مجھے بزرگ کا نام، ولدیت اور مکمل پتہ آج بھی اتنا درست اور صاف یاد ہے کہ بلا سوچے بتا سکتا ہوں۔ یہاں لکھنا کسی طور پر بھی موضوع نہیں ہے۔ میں کچھ دیر میں کھانا لے آیا۔ بزرگ نے کھانا کھایا اور اس دوران میرے ساتھ گپ شپ کرتے رہے۔ میں نے باتوں کے دوران انہیں اپنے والدین کی رحلت کا بتایا تو بزرگ کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ درد میں روندے ہوئے لہجہ میں بولے، آپ اپنے والدین کو یاد کر کے افسردہ ہیں اور میری اولاد نے اس عمر میں مجھے بے گھر کر کے رولنے کے لیے در بدر کر دیا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ ان دنوں ان کا ٹھکانہ مین شاہراہ پر موجود ہمارے گاؤں کے چوک کے ایک ہوٹل میں ہے۔ میں نے انہیں اپنے اسکول کا پتہ بتایا کہ جب بھی دن کے وقت ضرورت ہو مجھے مل سکتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد بزرگ کچھ وقت بیٹھے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ بات چیت کے دوران ہلکی ہلکی بارش جاری رہی۔ بارش رکتی نہ دیکھ کر جانے کے لیے اٹھے تو میں نے بیٹھنے اور بارش رکنے کا انتظار کرنے کا کہا، مگر انہوں نے پھر جھول اوڑھی اور جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مجھے نہایت پرتپاک طریقہ سے ملے، دعائیں دیں اور رخصت ہو گئے۔
बुज़ुर्ग झुल ओढ़े बारिश में जा रहे थे और मैं अपने वालिदैन की याद में सरापा दुख भीगी आंखों से उन्हें देखता सोच रहा था कि सबके अपने अपने दुख होते हैं। कोई अपने प्यारों को खोकर दुखी होता है और किसी के प्यारे उसे दुखी कर देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, चैनल दिल कहानी की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो दिल में उतर जाएं, जज्बात जगा दें और देर तक याद आती रहें, तो ये चैनल आप ही के लिए है। अभी सब्सक्राइब करें और हर रोज़ सुनें वो कहानियाँ जो दिल में नक्श हो जाएं।